مظلوم قومیں اور غلام قومیں دو الگ الگ لوگ ہیں۔ یہودی مظلوم تھے لیکن غلام نہیں، دلت مظلوم تھے اور غلام بھی۔ پھر مسلمانوں کی باری آئی، یہ تیسری قسم تھی جو مظلوم ہو کر بھی ظالم جانی اور سمجھی گئی، اور غلام ہو کر بھی خود کو شاہ سمجھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر سدرشن چینل والے اناپ شناپ بکنے میں اور بہتان و الزام لگانے میں اور آپے سے باہر۔ بات یو پی ایس سی کی نہیں ہے، سدرشن اور دیگر سدرشن چھاپ لبرل میڈیا کی ہے۔ لبرل کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اس لیے دنگا ہوا۔ سدرشن کہتا ہے کہ دنگا کرنا مسلمانوں کی فطرت میں ہے، نعرہ ہو چاہے ڈانس یا گانے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن مسلمان دانشوروں کی اپنی الگ لاجک ہے، انہیں لگتا ہے کہ اگر مسلمان زیادہ تشہیر نہیں کرتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ بھائی تشہیر اگرچہ وجہ ہوتی تو مدرسے سب سے زیادہ تشہیر کرتے ہیں، اسکول والے، کمپنی والے اور نہ جانے کون کون لوگ اپنی تشہیر میں مصروف ہیں۔ سبھی اپنی اپنی کمپنیوں کی، اسکول کی، کالجز کی تشہیر کرتے ہیں، اور سرکاری امداد اور سرکاری اسکیم کی تشہیر نہیں کی جائے گی تو اور کس کی ہوگی، کس کی جائے گی؟ میرے نزدیک تشہیر والی بات محض ایک بہانہ ہے، سب کا نمبر آئے گا۔ جب عامر خان جہادی ہو گیا تو کیا عارف محمد خان بچ پائیں گے؟ بس نمبر آنے کی بات ہے۔ اگر مسلمان ڈانس اسکول، گانے کے اسکول یا اسی طریقے سے ناچنے وغیرہ کے اسکول کھولتے رہیں تو سدرشن چھاپ میڈیا ڈانس جہاد کا خطرہ نظر آئے گا، گانا جہاد نظر آئے گا، اسکول جہاد نظر آئے گا، یہ تمام چیزیں نظر آتی رہیں گی انہیں۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ مسلمانوں کو ملک کی اکثریت کے سامنے ایسے بنا کر پیش کرو، ایسے بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اکثریت کو لگے کہ ملک کی سب سے بڑی پرابلم، ملک کی سب سے بڑی مشکل اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اس بہانے سارے ہندو باقی سارے تمام کام، تمام معاملے چھوڑ کر صرف مسلمانوں کو سبق سکھانے والے، جن کے دلوں میں نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، ان کو ووٹ دیں۔ آر ایس ایس جھوٹ اور پروپیگنڈے کی فیکٹری ہے جو سنگھ پریوار دلتوں کو منوسمرتی سے محبت کرنا سکھاتی ہے، انہیں ذات برادری کو بھگوان کا بنایا فطری نظام سمجھا سکتی ہے۔ ان کے جھولے میں مسلمانوں کے قبرستان بھی دہشت گردی کے اڈے ثابت کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اب تشہیر کرو یا نہ کرو، اب پوسٹر بازی کرو یا نہ کرو، آپ کا نمبر آئے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت رکے گا، یہ اسی وقت رک سکتا ہے جب مسلمان اس بات کو سمجھنے میں بھی پیسہ خرچ کریں گے۔ آر ایس ایس میڈیا اور اقتدار کا مثلث کیسے کام کرتا ہے، میڈیا کیسے امیج بنانے کی مشین ہے اور کس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے، اور کس تصویر کی سیاسی اور سماجی اور فرقہ پرستانہ نقطہ نظر سے ووٹنگ کرانے میں کیا اہمیت ہے۔ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، پہلے یہ کہ گھر پر آفس میں بیٹھ کر پھر اگلی خبر کا انتظار کریے، پھر پریس ریلیز تیار کریں، پھر سوشل میڈیا پر غصہ نکالیں اور اس تہوار کے بعد پھر اپنے اپنے کام پر لگ جائیں۔ آخر یہ سب کب تک؟ آخر میں یہ ہوگا کہ آپ کو کہا جائے گا کہ اپنے ہاتھوں سے گلے میں پھندا ڈالیے، اور نہیں ڈالنے پر میڈیا آپ کو پھر سے غدار قرار دے گا۔ لبرل کہے گا کہ کرتا کیوں نہیں،
پھر جو زیادہ لبرل ہے وہ کہیں گے کہ کرتا کیوں پہنتا ہے، پاجامے کیوں پہنتا ہے، اور بھی اس پاداش میں طرح طرح کی باتیں کی جائیں گی۔ زیادہ لبرل کہے گا پھندے کی رسی اتنی سخت کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کھیل کو سمجھنے میں پیسہ، وقت اور صلاحیت خرچ کریں، اور یہ جو ہمارے جلسے جلوس، بیجا جلسے جلوس، اور اسی طریقے سے مشاعرے اور دیگر چیزیں جن پر راتوں رات بے پناہ پیسے لٹائے اور بہائے جاتے ہیں، بلکہ اس خرچ سے ایک تھنک ٹینک بنا لیں۔ اچھے اسکالرز، اچھے پڑھے لکھے لوگ، انہیں اچھی تنخواہیں دے کر ان سے تحقیق کرائیں اور پھر جواب دیں۔ یقین جانیں کہ اگر آپ تھنک ٹینک بنا لیں گے اور اس کے تئیں کام شروع کر دیں گے تو پھر سامنے والوں کے پیٹ میں مڑوڑ شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایسا کرتے تو آپ کا جواب ایسا ہوتا کہ RSS روزانہ صفائی دیتی رہتی، وہ جنگ آزادی کی غدار نہیں، وہ 10% برہمنوں کو 80% ہندوستانیوں پر مسلط نہیں کرنا چاہتی، وہ منو سمرتی کا احیاء نہیں چاہتی، وہ منو سمرتی نافذ کرنا نہیں چاہتی، وہ ہندو مذہب کو ہائی جیک نہیں کرنا چاہتی، اس کے افکار دہشت گردی کا سبب نہیں ہے، اس کے اسکولوں میں ہتھیاروں کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ذرا غور تو کریں، RSS کا بڑا ریچارج اور چھوٹا ریچارج میں فرق کرنا، RSS اور اس کے کالے کارناموں کو دنیا کے سامنے اتنی شدت سے لایا جائے، اتنی شدت سے پیش کیا جائے کہ ہر لبرل صبح و شام اپنے RSS آقا سے اپنی دوری کا ثبوت دیتا پھرے، اور سچے ہندو مذہب کے ماننے والے اپنے آپ کو سنگھ پریوار سے دور کر لیں اور دور کرتا نظر آئے۔ یہ سب سے اہم کام نہیں ہے، بلکہ بہت گھٹیا کام ہے، بہت بیکار کام ہے، لیکن گھٹیا کاموں میں سب سے ضروری اور ناقابل نظر انداز کام ہے، بہت اہم اور ضروری کام ہے۔ آپ کو یہ کام اتنی شدت سے، اتنی لگن اور محنت سے اس وقت تک کرنا ہوگا جب تک میڈیا مجبور نہ ہو جائے اور اقتدار کو یہ خطرہ ہو جائے کہ اب ہندو ووٹ مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر نہیں بلکہ RSS سے نفرت کی بنیاد پر متحد ہو سکتا ہے۔ جس دن ہندو ووٹ RSS کے ہندو مخالف، دلت مخالف اور برہمن سپریمیسی کے ایجنڈے کو سمجھ جائیں گے تو انہیں مسلمانوں کا فرضی بھوت بہت چھوٹا بلکہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ RSS کا سچ مچ کا دیو خوبصورتی سے چھپایا گیا ہے، بس اس نقاب کو گرانا ہے، اس نقاب کو اتارنا ہے ایک سیاسی ضرورت کے تحت، اور یہ بہت ضروری ہے اور یہ مجبوری ہے۔ جمہوری نظام کی کمی کا استحصال کرنے والوں کو روکنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اگر آپ جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو میدان عمل میں آنا ہوگا۔ اگر ایک دلیپ منڈل اکیلے دم پر UPSC کو روزانہ صفائی دینے پر مجبور کر سکتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں؟ بس ضرورت ہے کہ حکمت عملی دفاعی کی بجائے اقدامی ہو، عملی ہو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا بہت ہی مثبت فائدہ نظر آئے گا۔